अस्सलाम वालेकुम। जीएनए न्यूज़ स्टूडियो में मैं हूं नौशीन तारिक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले अहम खबर शामिल करते हुए आपको बताएंगे कि ट्रैफिक पुलिस की खातून वार्डन के कत्ल के मुकदमे में 2 एहलकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई, जबकि एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने खुदकुशी कर ली। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा उस्मान मुगल से। जी उस्मान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये रावलपिंडी में गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान ट्रैफिक पुलिस की खातून वार्डन का कत्ल, 2 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, जबकि आज एक और एहलकार ने जो वो खुदकुशी कर ली है। खातून वार्डन के कत्ल का मुकदमा वार्डन इक़्तिदार के खिलाफ थाना वारिस खान पुलिस ने 2 जुलाई को जो वो दर्ज किया था, लेकिन आज जिस एहलकार की जानिब से जो खुदकुशी की गई उसका जनाजा जो वो 3 बजे जो वो अदा कर दिया गया। इस एहलकार को जो है वो सीपीओ रावलपिंडी की जानिब से जो है वो मुअत्तल किया गया था और 2 साल कबल इसने रावलपिंडी ट्रैफिक पुलिस को जो है वो ज्वाइन किया था। ट्रैफिक वार्डन शमरेज ने जो है वो आज खुदकुशी कर ली है। 22 इसने 2018 में इसने रावलपिंडी ट्रैफिक पुलिस को जो है वो ज्वाइन किया था, जबकि सीपीओ रावलपिंडी की जानिब से इसको 4 दिसंबर को जो है वो मुअत्तल किया गया था। जी बहुत शुक्रिया उस्मान अपडेट करने के लिए। सदर मुमलिकत के ज़ेर सदारत शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के सेनेट का इजलास हुआ, जिसमें सदर मुमलिकत ने मेडिकल यूनिवर्सिटियों में नर्सिंग प्रोग्राम पर तवज्जो मरकूज करने पर जोर दिया। सदर मुमलिकत ने कहा कि नर्सिंग के तालिब इल्मों में इजाफे से मुल्क में नर्सों की कमी पर काबू पाने में मदद मिलेगी। गैर मुल्की तलबा को राग़िब करने के लिए मेडिकल यूनिवर्सिटियाँ तिब्बी तालीम के मयार में बेहतरी लाएँ। उन्होंने कहा कि मेडिकल यूनिवर्सिटियों को कोरोना जैसे चैलेंजेस से निपटने के लिए तहकीक पर तवज्जो देनी चाहिए। तालीमी इदारों में अच्छा नज़्म ज़ब्त नागुज़ीर है। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तनवीर खालिक ने तिब्बी तालीम की फ़हमी के लिए यूनिवर्सिटी के किरदार पर प्रेजेंटेशन दी। इजलास में यूनिवर्सिटी के सर्विस रूल्स और सालाना बजट की मंजूरी दी गई। इजलास में सिंडिकेट्स के 2 मेंबरान की नामजदगी की तौसीक भी की गई। जस्टिस काजी फाइज ईसा के अहल खाना की बैरून मुल्क जायदादों का मामला। जस्टिस काजी फाइज ईसा की एहलिया ने एफपीआर के कमिश्नर इंटरनेशनल जोन को अपना जवाब जमा करा दिया। एफपीआर ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के अहल खाना को गुज़श्ता हफ्ते 3 अलग अलग नोटिस बजरिया कोरियर भेजे। एफबीआर ने सहर ईसा, अरसलान ईसा, जरीना ईसा से बैरून मुल्क जायदादों से मुतालिक जवाब तलब किया था। सरीना ईसा बगैर प्रोटोकॉल एफबीआर आई और एफबीआर को जवाब जमा करवा कर वापस रवाना हो गई। सरीना ईसा ने सहाफ़ियों के सवालों का भी जवाब न दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शुगर मिल्स की जानिब से दायर करदा इंट्रा कोर्ट अपील काबिल समाअत करार दे दी। जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अपील पर समाअत की। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। शुगर मिल्स के वकील मखदूम अली खान ने अदालत को बताया कि इब्तदाई तौर पर कमीशन में 6 मेंबरान शामिल किए गए, लेकिन जब रिपोर्ट सामने आई तो इस पर 7 मेंबरान के दस्तखत थे। अदालत से इस्तज़ा है कि शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट मुअत्तल की जाए, जिस पर अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि हम आपकी दरख्वास्त पर हुकूमत से जवाब मांग रहे हैं, आपके निकास से मुतमईन हैं और हुकूमती मौक़िफ़ सुनने के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया, एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब आप जवाब देंगे या अटॉर्नी जनरल? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब में कहा कि हुकूमत से हिदायत लेने के बाद ही अदालत को आगाह करूंगा। अदालत ने केस की मजीद समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी कर दी। संध्या रजी की रहमान मलिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की दरख्वास्त पर समाअत। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के वकील ने मेमो अदालत में जमा करा दिया। अदालत ने समाअत 20 जुलाई तक मुलतवी कर दी। मुकदमे की समाअत एडिशनल सेशन जज जावेद इकबाल सिपरा ने की, जबकि एसपी कंप्लेंट्स की जानिब से तहरीरी जवाब जमा कराया गया। थाना सेक्रेटेरिएट पुलिस ने बताया कि संध्या की रिपोर्ट में धमकियों की नौयत सबूत पेश नहीं किए गए। संध्या की जानिब से 2011 में ज्यादती की रिपोर्ट एम्बेसी या थाने में दर्ज नहीं कराई गई। संध्या ने धमकी आमेज फ़ोन कॉल्स के नंबर्स भी पुलिस को दर्ज नहीं कराए। पुलिस हुकाम ने अदालत को बताया कि संध्या की जानिब से मुकम्मल तफसीलात फ्राहम न करने के बायस मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के वकील की जानिब से अदालत में मेमो जमा करा दिया गया। अदालत ने केस की मजीद समाअत 20 जुलाई तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में रेलवे खसारा अज़ नोटिस की समाअत हुई। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने शेख रशीद अहमद के रेलवे में भर्तियों के बयान पर हैरत का इजहार किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि शेख रशीद कहते हैं रेलवे में 1 लाख भर्तियां करेंगे, जबकि रेलवे के पास पहले ही 77,000 मुलाजमीन हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि वजीर रेलवे 1 लाख मुलाजमीन को कहां भर्ती करेंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि हुकूमत की कोशिश है मुलाजमीन की तादाद कम करके 56,000 तक लाई जाए। शेख रशीद से शायद अल्फाज के इंतखाब में गलती हो गई।
چیف جسٹس نے سیکٹری ریلوے کی سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ سیکٹری صاحب آپ سے ریلوے نہیں چل رہی، دنیا میں بلٹ ٹرین چل رہی ہے، جبکہ ہماری ریلوے کا ٹریک لوگوں کے لیے ڈیتھ ٹریک بن چکا ہے۔ ML1 منصوبے پر بھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ ستمبر سے تعلیمی ادارے کھول دیے جائیں گے، تاہم اگست میں وبا کی صورت کا جائزہ لیا جائے گا۔ یونیورسٹی، فنی تعلیم اور مدارس میں ایڈمیشن ٹیسٹ لیے جا سکتے ہیں۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی پریس کانفرنس، کہا کورونا وبا کنٹرول نہ ہونے کی صورت میں شاید ادارے مزید بند رہیں۔ وفاقی وزیر تعلیم نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بڑا اعلان کر دیا۔ شفقت محمود نے کہا کہ 15 ستمبر سے تعلیمی ادارے کھلیں گے، تاہم کورونا وبا کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اگست میں اس معاملے پر دوبارہ نظر ثانی کی جائے گی۔ اگر وبا کنٹرول نہ ہوئی تو بندش برقرار رہے گی۔ کلیئرلی ہم چاہتے ہیں کہ اگر صحت کے انڈیکیٹرز بہتر ہیں تو ہم 15 ستمبر کو کھولنا چاہیں گے۔ شفقت محمود نے بتایا کہ آئندہ ہفتے سے فنی تعلیم، مدارس اور داخلے کی امتحانات لینے کی اجازت ہوگی، تاہم ماسک سمیت SOPs پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنانا ہوگا۔ عمل درآمد نہ ہونے پر امتحانات روک دیے جائیں گے۔ شفقت محمود نے کہا کہ صوبوں سے SOPs طلب کیے ہیں، جن کا جائزہ لے کر وفاقی سطح کے SOPs تشکیل دیے جائیں گے۔ ہم نے صوبوں سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اپنے جو SOPs ہیں وہ ہمیں لکھ کے بھیج دیں، اور اس سے ہم کوئی وفاقی سطح پر جو طریقہ کار ہیں کہ کس طریقے سے کھلیں گے وہ ہم ساتھ ساتھ الیبوریٹ کر دیں گے۔ عید کے بعد انٹرنیٹ کی سہولت نہ ہونے والے یونیورسٹی طلباء کو ہاسٹل میں بلایا جائے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی ہمشیرہ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی 53ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ انہوں نے قیام پاکستان کی تحریک میں ناقابل فراموش کردار ادا کیا۔ مزید بتا رہے ہیں اسلام آباد سے ہمارے نمائندہ شیراز احمد شیرازی اپنی اس رپورٹ میں۔ مادری ملت محترمہ فاطمہ جناح کو ہم سے جدا ہوئے 53 سال بیت گئے۔ وہ 31 جولائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئی۔ بچپن میں ہی ماں باپ کی شفقت سے محروم ہو گئی۔ بڑے بھائی قائد اعظم محمد علی جناح نے فاطمہ جناح کی پرورش کی۔ قائد اعظم کا ساتھ دیتے ہوئے انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں شرکت کی۔ انہی کی بدولت بڑی صغیر کے گلی کوچوں میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی تحریک میں سرگرم ہوئی۔ 1940 میں اس تاریخی اجلاس میں شرکت کی جس میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی۔ محترمہ فاطمہ جناح ہر مقام اور ہر میدان میں خواتین کو مردوں کے شانہ بشانہ دیکھنے کی خواہاں تھی۔ وہ جب تک زندہ رہی تب تک انہوں نے خواتین کی ہر طرح سے حوصلہ افزائی کی۔ انہوں نے تحریک پاکستان میں لازوال کردار ادا کرتے ہوئے بڑی صغیر کے مسلم خواتین کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کا کارنامہ بھی انجام دیا۔ محترمہ فاطمہ جناح کی بدولت بڑی صغیر کی خواتین بھی تحریک پاکستان میں شامل ہوئی۔ قیام پاکستان کے لیے انتھک کوششوں پر قوم نے انہیں مادری ملت کا خطاب دیا۔ 9 جولائی 1967 کو 76 سال کی عمر میں ایک عظیم بھائی کی عظیم بہن کا انتقال ہو گیا اور انہیں کراچی میں سپرد خاک کیا گیا۔ شیراز احمد شیرازی، JNN اسلام آباد۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے کچھ کورونا کی صورتحال کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے۔ ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے 3359 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ 61 افراد جاں بحق ہوئے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق ملک بھر میں کورونا کیسز کی مجموعی تعداد 2,40,848 ہو گئی۔ ملک بھر میں کورونا سے جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 4,983 ہو گئی۔ صحت یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور اب تک 1,45,311 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ملک بھر میں کورونا مریضوں کے لیے 1,559 وینٹیلیٹرز دستیاب ہیں، جبکہ اس وقت 435 کورونا مریض وینٹیلیٹر پر ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت نے اسکول کھولنے کے حوالے سے SOPs تیار کر لیے۔ اسکولوں میں صبح 7 سے 4 بجے تک 3 شفٹوں میں کلاسز لی جائیں گی۔ مزید جانتے ہیں شیراز احمد شیرازی سے۔ جی شیراز۔ خیبر پختونخوا حکومت نے اسکول کھولنے کے حوالے سے کیا SOPs تیار کیے ہیں شیراز؟ اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل نوشین، خیبر پختونخوا حکومت نے اسکول کھولنے کے حوالے سے SOPs تیار کر لی ہے۔ اسکولوں میں صبح 7 سے 4 بجے تک 3 شفٹوں میں کلاسز لی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتایا چلوں کہ پرائمری، مڈل، میٹرک اور انٹر کلاسز کے لیے ہفتہ وار شیڈول مرتب
کیا ہے. حکومت کو دن کے مختلف اوقات میں کلاسز لینے کی تجویز دی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ صبح 7 سے 4 بجے تک 3 شفٹوں میں کلاسز لی جائیں گی. اس کے ساتھ ساتھ اسکولوں میں صاف پانی، جراثیم کش اسپرے اور سینیٹائزر کو لازمی قرار دینے کی بھی تجویز دی گئی ہے. میں آپ کو بتانا چاہوں کہ محکمہ تعلیم کا کہنا ہے کہ اسکول دوبارہ کھولنے پر وفاق سے مشاورت جاری ہے. حالات سازگار ہوئے تو ستمبر کے مہینے میں تعلیمی سرگرمیاں شروع کر دی جائے گی. جی بہت شکریہ شہراز. میرپور خاص میں بجلی چوروں کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن. والکر ٹاؤن محمود آباد میں ایگزیکٹو انجینئر ہیسکو میرپور خاص افتخار سومرو کا ہیسکو کی ٹیم کے ساتھ چھاپا. 300 سے زائد ناجائز کنیکشن کاٹ دیے. بجلی چوری کسی صورت بھی برداشت نہیں کی جائے گی. ایکس این میرپور خاص نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ بجلی کی چوری کسی بھی صورت برداشت نہیں ہوگی. بجلی کے جلائے جانے والے اور چوری کیے جانے والے میٹرز محکمہ خود لگائیں گے. تاہم بجلی چوروں کے ساتھ کسی قسم کی بھی رعایت نہیں کی جائے گی. بجلی چوروں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی. سرگودا پولیس اہلکار کو شہید کرنے والے 2 ملزمان مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک ہو گئے. چند روز قبل ملزمان نے میلا کے قریب پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کی تھی. فائرنگ سے پولیس اہلکار محمد حسین تلا شہید ہو گئے تھے. سرگودا پولیس اہلکار کو شہید کرنے والے 2 ملزمان مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک ہو گئے. ملزمان عامر اور وکاس بلوان کامرس کالج چوک سے شہر کی موٹر سائیکل چھین کر فرار ہو رہے تھے. ایسے چکوٹ مومن خدا بخش نے روکنے کی کوشش کی تو ملزمان نے فائرنگ کر دی. جوابی فائرنگ سے ملزمان مارے گئے. پولیس نے ملزمان کی لاشیں THQ کوٹ مومن منتقل کر دیں. عارف والا میرج ہال اینڈ مارکی ایسوسی ایشن کا کاروبار کی بندش کے خلاف بلدیہ چوک میں احتجاج اور دھرنا. شادی ہالز بند ہونے سے مالکان سمیت اس شعبے سے وابستہ لاکھوں افراد بے روزگار ہو چکے ہیں. مظاہرین کا حکومت سے فوری طور پر شادی ہالز کھولنے کا مطالبہ. عارف والا میرج ہال اینڈ مارکی ایسوسی ایشن کا کاروبار کی بندش کے خلاف بلدیہ چوک میں احتجاجی مظاہرہ اور دھرنا. احتجاج میں میرج ہال اینڈ مارکی ایسوسی ایشن کے عہدیداران، مالکان، مووی میکرز، ویٹرز، فلاور ڈیکوریٹرز، لائٹس اور پکوائی کے شعبے سے وابستہ افراد نے شرکت کی. شادی ہالز بند ہونے سے مالکان سمیت اس شعبے سے وابستہ لاکھوں افراد بے روزگار ہو چکے ہیں. حکومت اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرتے ہوئے SOPs کے تحت کام کی اجازت دے. مظاہرین نے 13 جولائی کو لاہور اسمبلی ہال کے سامنے احتجاج کرنے کا اعلان کر دیا. کمبر آل پاکستان ویٹرنری میڈیکل ایسوسی ایشن کی جانب سے ٹنڈو باغوں سے اغوا ہونے والے ویٹرنری ڈاکٹر آیت اللہ جروار کی بازیابی کے لیے شہید بے نظیر بھٹو پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. آل پاکستان ویٹرنری میڈیکل ایسوسی ایشن کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پولیس مسلسل نااہلی اور کرپشن کا مظاہرہ کرنے میں مصروف ہے، جس پر ہم سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. کمبر کے ویٹرنری ڈاکٹر کی جانب سے 3 ہفتے قبل اغوا ہونے والے ویٹرنری ڈاکٹر آیت اللہ جروار کی بازیابی کے لیے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور پولیس کے خلاف سخت نعرے بازی کی. اس موقع پر اعجاز علی جنیجو، ڈاکٹر رمضان کلہوڑو سمیت ڈاکٹروں نے میڈیا کو بتاتے ہوئے کہا کہ 3 ہفتہ پہلے ٹنڈو باغوں سے اغوا ہونے والے ویٹرنری ڈاکٹر آیت اللہ جروار تاحال بازیاب نہ ہو سکا. شیخوپورہ کے علاقے محلہ دوسہرہ گراؤنڈ میں سیوریج سسٹم ناکارہ ہونے کی وجہ سے کئی دنوں سے گلیاں ندی نالوں کا منظر بیان کر رہی ہیں. شہریوں کو آنے جانے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ڈینگی جیسی بیماریاں تیزی سے پھیلنے کا بھی خدشہ ہے. شیخوپورہ سے ہمارے نمائندہ ارشد پرویز ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی ارشد، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. شیخوپورہ کے علاقہ محلہ دوسہرہ گراؤنڈ میں سیوریج سسٹم ناکارہ ہونے کی وجہ سے کئی دنوں سے گلیاں ندی نالوں کا منظر بیان کر رہی ہیں اور شہریوں کو باہر آنے جانے میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور جس طرح کے کرونا وائرس جیسی بیماری اور ڈینگی جیسی بیماریاں تیزی سے پھیلنے کا خدشہ ہے اور انتظامیہ کی جانب سے کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی. نمازیوں اور نماز پڑھنے والوں کو بہت دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. علاقہ مکین سراپا احتجاج ہیں اور ان کا انتظامیہ اور ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ محمد اصغر جویہ سے مطالبہ ہے کہ اس زرعی مسئلے کا جلد سے جلد نوٹس لیا جائے اور سیوریج سسٹم کے نظام کو بہتر بنایا جائے. کیمرامین ٹیم کے ساتھ ارشد پرویز، JNN نیوز، شیخوپورہ. اوکاڑا 5 شادیاں کرنے والا شخص چوتھی بیوی کے ہاتھوں پٹ گیا. چوتھی نے اپنی خاوند کو بیچ بازار رسوا کر دیا. خاوند کی دکان پر آ کر اپنا غصہ نکالا. خاتون نے اپنے خاوند کی بیچ بازار خوب درگت بنائی.
उकाड़ा 5 शादियां करने वाले शख्स चौथी बीवी के हाथों पिट गया। चौथी बीवी ने 5वीं शादी की खबर मालूम होने पर अपने गम और गुस्से का इजहार बीच बाजार कर डाला। चौथी बीवी के मुताबिक इसके खावंद ने 5वीं शादी 13 साल लड़की से की। उकाड़ा हुमैरा पहली 3 बीवियों के निकाहनामे और तलाकनामे भी साथ लेकर आई। मजीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद।